السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مسلمان کی پردہ پوشی کرنا۔ یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے، بلکہ نفع سے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی اصلاح کے جذبہ کے تحت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کہیں اس کی پردہ داری تو نہیں ہو رہی، حالانکہ عزت مسلم ایک عظیم الشان چیز ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مضمون ابن ماجہ میں آیا ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ الغرض یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام ہر صورت میں نہایت ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب کہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ مسلمانوں کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے بہت ہی ضروری ہے بطور مسلم ہم نہیں عن المنکر میں اپنی طرف سے پردہ داری نہ کریں۔ جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو اس پر مخفی انکار ہو، اور جو اعلانیہ کیا جائے اس پر اعلانیہ انکار کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبرو کی حد الوسع فکر رہنی چاہیے، مبادا نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہو جائے۔ مختصراً یوں کہ منکر پر انکار ضرور کیا جائے کہ اس پر بھی بہت سخت وعیدیں ہیں، مگر اس میں دوسرے کی آبرو کا
حد الوسع سخت اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت کا وقوع اعلانیہ طور پر ہو رہا ہو اس پر بے تکلف اعلانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشا نہ ہو اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس سے اس کا افشا ہو، یعنی اس کی گناہ کی تشہیر اپنے طور پر نہ کی جائے بلکہ اس کو سمجھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار گناہ کی اصلاح کرنا چاہے تو چاہیے کہ براہ راست اس کو نرمی سے محبت سے سمجھائے، نہ کہ اس کے گناہ کی تشہیر کی جائے اور اس کو مشہور کیا جائے۔ اس سے تو وہ اور سخت ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ کیا ہو گیا، پہلے جو بدنام ہو گیا اب کیا ہو گیا۔ تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بہت نرمی اور احتیاط سے مسلمانوں کی اصلاح کا پہلو اختیار کیا جائے۔ ایک وقت مامون الرشید جب خلیفہ تھے تو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا نرمی سے کہو، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تم سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا کہ تم ان سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، وہ بھی بہت محبت اور پیار سے، نرمی سے۔ اگر کسی کو گناہ سے منع کرنے کا موقع آ جائے تو وہ بھی اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے، انتہائی نرمی سے، محبت سے، تاکہ وہ دل سے اس گناہ سے نفرت کرنے لگے اور دل سے رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے توبہ کرے، جس کا حق مارا ہو اس کا حق اس کو لوٹائے، تاکہ قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں کامیاب ہو سکے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنی ذاتی اصلاح کر لیں، دوسروں کے لیے کوشش اور محنت کر لیں۔ کل جب اس کا پھل ملے گا تو انسان سوچے گا کہ کاش میں نے زندگی بھر اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کیا ہوتا، کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا اور دوسروں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے تیار کرتا رہتا۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر بھی کریں، ان تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی نیکی کے اس کام میں اپنے ساتھ شامل فرمائیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔